ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے وسیلہ۔ یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے، وسیلے کو پسند فرماتا ہے، محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے روئے زمین پر ہم کو جب آباد فرمایا، ہم کو بسایا، تو اس نے اپنی شان کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں ہوئی بلکہ وسائل کے ذریعے ہوئی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہم کو آپ کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرماتا ہے نا، لیکن ماں باپ کو وسیلہ بنایا۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ذریعے کے ذرائع سے پیدا ہوئی، وجود میں آئی۔ زمین کے ذریعے اناج اگایا گیا، وہ چاہتا تو آسمان سے نازل کرتا ہے نا، لیکن یہ اس کی چیزیں پہنچائی، وسائل کے ذریعے ہم کو یہ ساری چیزیں عطا کی، وسائل کے ذریعے ہم سب کو یہ چیزیں دی، یہاں تک کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہے یہ بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نماز ڈائریکٹ ملی؟ کیا روزہ آپ کو ڈائریکٹ ملا؟ حج آپ کو قرآن عظیم کے آپ کو ڈائریکٹ عطا کیا گیا؟ نہیں، بلکہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوئی ہے، ان کے وسیلے سے ہم کو ملی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جو ہے یہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن وسیلے کو پسند فرماتا ہے، وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا معاملہ یوں ہے کہ وہ اپنی ہر دعا میں بھی جب دعا مانگتے ہیں تو وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم اس طرح سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ سیدھا راستہ دکھا، دکھا اور چلا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دکھا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ آپ کا ترجمہ ہے چلا۔ چلا اور دکھا میں فرق کیا ہے؟ دوسرے لوگوں نے کیا دکھا، ہدایت، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، اس کا مطلب ہدایت میں دونوں چیزیں آتی ہے، دکھانا بھی آتی ہے اور چلانا بھی آتی ہے، لیکن دکھانے اور چلانے میں فرق ہے۔ اب جانتے وہ فرق کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور یہاں پر آنے کے بعد اس نے آپ سے میرا ایڈریس پوچھا، میرے گھر کا پتہ پوچھا کہ مولانا آفاق کا گھر کہاں ہے، تو آپ اس میں سے کسی شخص نے کہا کہ اچھا ایک کام کرے، یہاں سے سیدھے سیدھے جائے، وہاں پر ایک بنگلہ آئے گا، وہاں سے آپ کو رائٹ جانا ہے، پھر لیفٹ جانا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہوا یہ دکھانا ہوا، ہدایت تو اس نے بھی دی، لیکن اس کو کہتے دکھانا، کہ راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے راستہ چلانا، چلانا یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی خود اس کے ساتھ آیا، بیٹھا اس کی گاڑی پر، اور گاڑی سے اس کے وہ آیا اور سیدھا سیدھا لا کر میرے گھر تک اس نے پہنچا دیا، اب اس کو کہتے ہیں چلانا۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے دکھانا اور ایک ہوتا ہے چلانا۔ اب دکھانے کا معاملہ یوں ہے کہ دکھانے کے بعد گمراہ ہو سکتے ہیں، راہ بھٹک سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ اس طرح سے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے، ہو سکتا
سکتا ہے وہ راستہ بھٹک جائے، لیکن چلانے کے بعد راستہ بھٹکنے کے چانسز نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے پر کہ آپ نے کتنا بہترین ترجمہ کیا، کہا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اب اللہ سیدھا راستہ چلائے گا تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العزت سے ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اب تو ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے تھے، ہے نا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت بتا دیتا سیدھا راستہ کیا ہے، سیدھا راستے کے بارے میں بتا دیتا، نماز پڑھو یہ سیدھا راستہ ہے، عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے، روزہ رکھو یہ سیدھا راستہ ہے، حج کرو یہ سیدھا راستہ ہے، زکوٰۃ ادا کرو یہ سیدھا راستہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے بندو جب تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو میرا سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میرا انعام ہوا۔ اب انعام کس پر ہوا تو دوسری آیت میں اس کی تفصیل موجود ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ 4 جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت اور شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت۔ یہ 4 جماعتوں کا پتہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا اور کہا کہ تم ان 4 میں سے کسی کا بھی دامن تھام لو گے، کسی کے بھی نقش قدم پر چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ان 4 میں سے، اور چوتھا جو ہے نا وہ ہے صالحین۔ صالحین سے کون مراد ہے؟ یہاں سے اللہ والے مراد ہے، اللہ کے ولی مراد ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرے در تک آنا چاہتے ہو تو تم جو ہیں تمہارا معاملہ یوں ہوگا کہ تم میرے محبوب بندوں کے ذریعے آؤ گے، جب مجھ تک پہنچ پاؤ گے، جب تم سیدھا راستہ چل پاؤ گے۔ تبھی تو کہا نا کہ صاف اور واضح لفظوں میں کہا ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پتہ جو بتایا اپنے نیک بندوں کا بتایا، شہداء کا بتایا، صالحین کا بتایا، انبیاء کا بتایا، صدیقین کا بتایا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے وسیلے کا، لیکن وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے، وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے پاس اگر وسیلے سے جاؤ گے تو پھر یقیناً اس کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب تو واضح لفظوں میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وسائل جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ وسائل جو ہیں اس تک پہنچنے کے، اس کا قرب پانے کے، اللہ کا قرب پانے کے جو وسائل ہیں یہ 2 طریقے کے ہیں وسائل۔ ایک تو ہے اعمال صالحہ، یقیناً نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندگی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اولیاء اللہ کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت، اولیاء کرام کا ساتھ، یہ بھی جو ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ میں ان دونوں میں سے کون سی بات کہی ہے؟ کچھ لوگ جو ہے جو انبیاء کے وسیلے کے منکر ہیں، جو اولیاء کے وسیلے کے منکر ہیں، وہ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوا جاتا ہے۔ انبیاء کرام اور بزرگان دین کو وسیلہ نہیں مانتی، لیکن میں آپ کو
کو بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں انبیاء کرام اور اپنے نیک بندوں کو ہی شامل فرمایا ہے۔ وہ کیسے؟ اب غور کریں، اللہ نے اس آیت کی ابتدا فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سب سے پہلے جو مخاطب ہوا ہے میرا رب ہم سے ہوا ہے، ایمان والوں سے ہوا ہے۔ تو ایمان تو آ گیا، ایمان آ گیا کہ نہیں؟ اس آیت کے اندر ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، جو عظیم نعمت ہے، وہ اس آیت کریمہ میں آ گئی۔ اب آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی بھی آ گیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو، تقوی بھی آ گیا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن عظیم ہی سے پوچھتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت والے کون ہیں، تقوی والے کون ہیں؟ تو کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ ہیں ہدایت والے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کا دیا ہوا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے والے یہ بھی ہدایت یافتہ ہے، یہ بھی تقوی والے ہیں، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض ہوئے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کر کے تقوی حاصل کیا جاتا ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ تو ساری اعمال صالحہ تو اتقوا اللہ میں آ گیا، ایمان پہلے آ گیا یا ایھا الذین آمنوا میں، اور اتقوا اللہ کے اندر جو ہے، اتقوا اللہ کے اندر ساری عبادتیں آ گئی، کیونکہ اتقوا اللہ جو ہے عبادت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، روزے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اتقوا اللہ نماز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتقوا اللہ جو ہے یہ اس کے اندر ساری عبادتیں آ گئی۔ اب جب دونوں چیز ہو چکی ہے، ایمان بھی ہو چکا اور عبادتیں بھی ہو گئی، اب کہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب میری راہ میں میرا قرب پانا چاہتے ہو تو میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ خطاب ہی ایمان اور متقین سے ہے، ایمان اور تقوی کے بعد کا ہے۔ تو اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ جب نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہو چکے ہیں تو پھر اب اصل وسیلہ کیا ہے؟ تو ماننا پڑے گا یہ وہی وسیلہ ہے جو انبیاء کرام کا وسیلہ ہے، یہ وہی وسیلہ ہے جو شہداء کا وسیلہ ہے، یہ صدیقین کا وسیلہ ہے اور صالحین کا وسیلہ ہے۔ اسی کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب پانا ہے، اسی کے ذریعے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے بغیر حقیقت میں ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے، جو بھی ہمیں نماز سے لے کر اللہ نے جو عبادتیں عطا کی ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی ہے، اتقوا اللہ میں ساری باتیں آ گئی ہیں، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد جو ہے انبیاء کرام کا وسیلہ ہے، اولیاء کرام کا وسیلہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یاد رکھنا اس وسیلے کے بغیر ہمارے باپ جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اب سب جانتے ہیں، کیونکہ قرآن عظیم میں بھی حکم ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرے، یعنی کوئی گناہ کرے، تو اس کو چاہیے اے محبوب آپ کے در پر آئے، یہی تو وسیلہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اے محبوب جاؤ آپ کی بارگاہ میں آئے، اور اس کے بعد پھر توبہ و استغفار کرے۔ کہاں پہنچ کر؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر توبہ و استغفار کرنے کا حکم ہے۔ پھر کہاں کہ اسی پر بس نہیں، تیسرا اسٹیپ باقی ہے، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے استغفار پڑھے، رسول بھی ان کی سفارش کرے، رسول بھی ان کی شفاعت کرے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلی چیز جو کہیں وہ ہے جاؤک۔ جاؤک کا مطلب ہے کہ اے محبوب آپ کے دربار میں آئے اگر کوئی گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کی حیثیت نہیں رکھتا، غریب ہے،
وہ वहां तक जाने की ताकत नहीं रखता, इस्तिताअत नहीं रखता, अब वो क्या करे? तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम का वसीला लेना है तो सिर्फ वहां तक जाने कि अगर वो मोहताज है और वहां तक नहीं जा सकता है तो फिर वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं। जिस तरह जनाबे आदम अला नबी के अलैहिस्सलाम ने अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया था, और ये सही हदीसों से साबित है, एक नहीं कई हदीस इस पर दलील हैं कि हज़रत आदम अला नबी के अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा और आप 300 साल तक रोते रहे, तौबा करते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तौबा को कबूल नहीं फरमाया। फिर उन्हें याद आया कि जब जन्नत में मेरी आंखें खुली थी और मैंने देखा था कि जन्नत के हर दरख्त के हर शाख पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया कि जिसके अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया इस बात का कि जिस नाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ मिला के रखा है, इनका मकाम बहुत बुलंद व बाला होगा। फिर उनके वसीले से दुआ की तो जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा को कबूल फरमाया। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कह लेने दिया जाए कि वो लोग जो मुफलिस है, जो गरीब हैं, जो मदीना नहीं जा सकते हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ आका अलैहिस्सलाम का वसीला लगाकर सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हमारे बाप जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया था, हमारी भी तौबा को कबूल फरमाएगा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वसीला ही तो है। अच्छा, सहाबाए किराम की जिंदगी आप देखें, हजरत अबू लुबाबा से, लेकिन वक्त नहीं है वरना सहाबाए किराम की दास्तान आपको बताता कि जब भी सहाबा से कोई खता हो जाती थी, रोजा टूट जाता था, कोई और गुनाह हो जाती थी, तो मामला यूं होता था, आका की बारगाह में आते थे, क्योंकि इस आयत पर अमल जो करना था, सहाबा का तरीक़ाकार ही यही था कि गुनाह होने के बाद इस आयत पर अमल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर सच्चे दिल से तौबा करते थे, अल्लाह उन्हें माफ फरमा दिया करता था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह उनकी बख्शिश कर दिया करता था। तो कुछ लोग अब ये कहते हैं कि ये तो जिंदगी का मामला था, विसाल के बाद फिर वसीला नहीं लगाना चाहिए, विसाल के बाद वसीला लगाना शिर्क है। अल्लाहु अकबर, मुझे यही समझ में नहीं आता है कि ये कैसे शिर्क को समझ नहीं पाए हैं। शिर्क का मफहूम क्या है, शिर्क का मतलब क्या है? शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी और को शामिल कर लिया जाए। अब इसमें अल्लाह की जात में किसी को शामिल तो नहीं करते, बल्कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए किसी को शामिल करते, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया ढूंढते हैं। अब इसमें शिर्क कैसे हुआ? शिर्क नहीं। अच्छा, अगर जिंदा इंसान जो है उसका वसीला शिर्क नहीं है, तो इंतकाल के बाद शिर्क कैसे क्या हो गया? ये मुमकिन है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि एक इंसान है, वो कहता है मैं जिंदों की इबादत करता हूं, मरे हुए की नहीं करता हूं, इंतकाल करने वालों की इबादत नहीं करता हूं, सिर्फ जिंदों की इबादत करता हूं, तो क्या शिर्क होगा कि नहीं होगा? अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज है? नहीं, शिर्क है। तो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, किसी की भी इबादत हर हाल में शिर्क है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जिंदों का वसीला शिर्क नहीं है और मुर्दों का वसीला शिर्क? अच्छा, ये मुर्दा भी तुम्हारे ज़हन में होगा, हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह के नबी भी जिंदा है, अल्लाह के वली भी जिंदा है, और ये कुरान के आयत मुताबिक है अकीदा। याद रखना, इस पर दलील फिर इंशाअल्लाह कभी दूंगा, लेकिन याद रखो कि हम जो दलील देते हैं, हम जो देते हैं, हम जो कहते हैं, तो वो दलील के तौर पर होता है और कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ करता है। अकायदे अहले सुन्नत सारे के सारे जो है कुरान और हदीस की रोशनी में है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि जब जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि वसीला शिर्क है, तो मुतलक मानना पड़ेगा, जिंदों का भी और विसाल के बाद भी, इंतकाल के बाद भी। और अगर नहीं मानना है तो फिर यह मानना पड़ेगा कि जिस तरह से जिंदों का वसीला शिर्क नहीं है, इसी तरह विसाल के बाद भी शिर्क नहीं है। और यही सहाबा का अकीदा था। एक वाकया हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद एक एराबी, एक देहात का शख्स है, वो आया
اور آ کر پوچھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کو پتا نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, بظاہر رخصت ہو چکے ہیں. اس نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ, تو لوگوں نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے, آپ کا انتقال ہو چکا ہے. تو کہا مجھے آپ کی قبر بتائی جائے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ میں ہم سے پوچھنے لگا ان کی قبر کا پتہ بتا دو. پھر جب ہم نے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر حجرہ عائشہ میں ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں گیا, قبر پر گیا, اور قبر پر جانے کے بعد آپ کے قبر سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا اور آپ کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ جب بھی کوئی اپنی جان پر ظلم کرے, جب بھی کوئی خطا کرے, جب بھی کوئی گناہ کرے, تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے در پر حاضر ہو جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں, اس آیت کے مطابق, آپ کے فرمان کے مطابق, آپ کا حکم جو سنا اس کے مطابق میں آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں, اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں, سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. یا رسول اللہ, آپ بھی میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے تاکہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی غفر اللہ ما تقدم من ذنبک, کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہے وسیلے کا محتاج نہیں ہے, لیکن وسیلے کو پسند فرماتا ہے. اس لیے حکم ہوا کہ جب بھی کوئی گناہ کرے, جب بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے, تو اس کو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے, اور جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے, وہاں جہاں کہیں بھی رہے, وہیں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لگائے, سچے دل سے توبہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.